بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ کلیلہ و دمنہ کی ایک اور کلاس لے کر میں عبدالباری عابدین ندوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر پہلی بار آپ چینل پر آئے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر سبسکرائب کر چکے ہیں تو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ ہمارے اس چینل پر القراءۃ الراشدہ انہ الواضح کی سیریز چل رہی ہے، القراءۃ الراشدہ کی سیریز، الکلیلہ و دمنہ کی، اور اسی طرح مختلف انٹرویوز اور اسلامی دینی موضوعات پر ویڈیوز اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کے اسباق اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا دوسری کتابوں کے اسباق تو آپ اسی چینل کے پلے لسٹ میں جائیں اور وہاں ترتیب سے آپ کو تمام کتابوں کے اسباق اور دروس مل جائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج یہاں سے ہماری کلاس ہے فَنَحْنُ أَخَوَانِ، یہاں سے فَنَحْنُ أَخَوَانِ نَرُومُ مَا فَوْقَنَا مِنَ الْمَنَازِلِ۔ نحن اخوان، ہم دونوں بھائی، نروم، رام یروم، رومن الا کے ساتھ قصد کرنا، ارادہ کرنا، ہم دونوں بھائی، چنانچہ ہم دونوں بھائی قصد و ارادہ کرتے ہیں ما فوقنا من المنازل، اس عہدے کی جو ہم سے اوپر ہے، یعنی اس کی جو ہم سے اوپر ہے عہدوں میں سے، یہ لفظی ترجمہ۔ چنانچہ ہم دونوں بھائی کسی بلند، ٹھیک ہے، بلند و بالا عہدہ و منصب کا قصد و ارادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا عزم و ارادہ کرتے ہیں۔ وَطَاقَتُنَا أَن نَلْتَمِسَ ذَلِكَ بِمُرُوءَتِنَا، طاقہ پوٹینشیل، صلاحیت، قابلیت، طاقتنا ان نلتمس ذلك بمروءتنا، التمس یلتمس التماس، ڈھونڈنا، التمس یلتمس التماس، چاہنا، ڈھونڈنا، طلب کرنا وغیرہ وغیرہ۔ وطاقتنا، ہمارے اندر یہ قابلیت ہے کہ ہم ذالکہ سے مراد بلند عہدہ، اس بلند عہدے کو تلاش کریں، ڈھونڈیں، بمروءتنا، اپنی خودداری کے ذریعے سے، یعنی ہمارے اندر یہ صلاحیت اور قابلیت ہے کہ ہم اس عہدے کو حاصل کریں اپنی غیرت اور خودداری کی بنا پر۔ ثم کیف نقنع بہا، جب ہمارے اندر یہ قابلیت ہے، ہم کسی بلند عہدہ و منصب کو حاصل کر سکتے ہیں، ثم کیف نقنع بہا، پھر ہم اس موجودہ عہدے پر، یعنی بہذہ المنزلۃ التی نحن علیہا، کہ اس موجودہ یا حالیہ عہدے پر یا اس عہدے پر جس پر ہم ابھی متمکن ہیں، کیسے قناعت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَنَحْنُ نَسْتَطِيعُ التَّحَوُّلَ عَنْهَا، جبکہ ہم اس عہدے کو چھوڑ کر کسی بلند عہدے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ عبارت کو آپ سمجھ لیجئے، ثُمَّ كَيْفَ نَقْنَعُ بِهَا، بِهَا سے مراد بِهَذِهِ الْمَنزِلَةِ الَّتِي نَحْنُ عَلَيْهَا، اس عہدے پر جس پر ہم ابھی ہیں۔ وَنَحْنُ نَسْتَطِيعُ التَّحَوُّلَ عَنْهَا، تحول يتحول، تحول عن، اور پھر ایک اور صلہ اس کے ساتھ لگتا ہے الہ، یعنی کسی عہدے کو، کسی چیز کو چھوڑ کر، کنارہ کشی اختیار کر کے کسی اور چیز کی طرف جانا یا حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی پوری عبارت اگر ہوگی تو کیسے ہوگی؟ نحن نستطيع التحول عنها الى منزلة رفیعة، جب کہ واو حالیہ ہے، جب کہ ہم اس عہدے کو خیر بات کہہ کر، کنارہ کشی کر کے کسی بلند عہدے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ دمنہ کہہ رہا ہے کہ جس عہدے پر، یعنی دربان اور چوکیداری کا جو عہدہ میں ملا ہوا ہے،
اس عہدے کو ہم چھوڑ سکتے ہیں اور کسی اس سے بلند اور اعلیٰ مقام اور منصب کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے اندر یہ قابلیت ہے، پوٹینشیل ہے، صلاحیت ہے، تو پھر جب اگر صلاحیت ہے تو اسی عہدے پر ہم کیوں قناعت کر کے بیٹھے رہیں، دربانی اور چوکیداری پر ہم کیوں جو ہے قناعت کر کے بیٹھے رہیں۔ بہرحال قال کلیلۃ، اب کلیلہ کہہ رہا ہے فما الذی انت فیہ الآن مجمع، اجمع کہتے ہیں پختہ ارادہ کرنا، اجمع العزم، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں فما الذی انت فیہ الآن مجمع۔ اب اس پوری عبارت کا سلیس مفہوم ترجمہ کریں گے، لفظی ترجمہ اس کا ہوگا نہیں، سلیس مفہوم اس کا ہے کہ فما الذی انت فیہ الآن مجمع، اب تم، اب یا اس وقت، اب تم کیا کرنے والے ہو، کیا کرنے کا تم نے ارادہ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، فما الذی انت فیہ الآن مجمع، یعنی اب تم اس مسئلے میں، اس بارے میں جس پر ہم کو بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اس سلسلے میں تم نے کیا کرنے کا عزم اور ارادہ کیا ہے۔ قال دمنۃ، دمنہ نے کہا اريد ان اتعرض للاسد عند هذه الفرصة، تعرض له درپیش ہونا، ٹھیک ہے، سامنا کرنا، اتعرض له، تعرض کسی چیز کا شکار ہونا، جیسے کہتے ہیں نا تعرض للفیضان، للزلزال، سیلاب زدہ، سیلاب کا شکار ہونا، تو کیا ہے اريد ان اتعرض للاسد عند هذه الفرصة، فرصہ جمع فرص، اس موقع پر میں شیر کو ذرا چھیڑنا چاہتا ہوں، یعنی ٹٹولنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کیا پریشانی ہے، ٹھیک ہے، اريد ان اتعرض، کہ میں چاہتا ہوں اس موقع پر شیر کے سامنے حاضر ہو جاؤں، شیر کے سامنے حاضر ہو جاؤں، فإن الاسد، اس لیے کہ اس لیے کہ شیر قد ظہر لی انہ ضعیف الرائے، اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے، ظہر لی منے لگنا، نمایاں ہونا، واضح ہونا، ظہر لہو، ظہر ظہور ظاہر ہونا، واضح ہونا، تو آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس لیے کہ مجھے ایسا ظاہر ہوتا ہے یا واضح ہوتا ہے، اور واضح مجھے ایسا لگتا ہے انہ ضعیف الرائے، کہ وہ یعنی شیر کمزور عقل والا ہے، شیر کی جو ہے عقل کمزور ہے، رائے یعنی دوسرے الفاظ میں ہم کہیں گے شیر کے اندر جو ہے فیصلہ لینے کی طاقت نہیں ہے، فیصلہ لینے کی طاقت نہیں ہے، فیصلہ نہیں لے پاتا ہے، دور اندیش نہیں ہے۔ وقد التبس علیہ وعلی جنودہ امرہم، التبس علی گڑمڑ ہونا، مختلط ہونا، گڑمڑ ہونا، کچھ سجھائی نہ دینا، کچھ پتہ نہ چلنا، سب معنی ہے اس کے۔ قد التبس علیہ وعلی جنودہ امر، اس پر اور اس کی فوج پر ان کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، کیا مطلب، وہ یعنی شیر اور اس کی فوج کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ وَلَعَلِّي عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَدْنُو مِنْهُ بِنَصِيحَةٍ فَأُصِيبَ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً وَجَاهًا۔ وَلَعَلِّي عَلَى هَذِهِ الْحَالِ، عَلَى هَذِهِ الْحَالِ، اس حال میں یا اس موقع پر، اس حالت اور اس کنڈیشن میں، یعنی شیر اور اس کی فوج کی جو اس وقت حالت اور صورتحال ہے، جو کمسٹینسز ہیں، ٹھیک ہے، تو کہہ رہا ہے لعلی علی ہذہ الحال، اس صورتحال میں میں چاہتا ہوں، ادنو منہم بنصیحہ، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں
بنصیحت، خیر خواہی کی بات لے کر، نصیحہ خیر خواہی کی بات، یا یوں کہہ سکتے ہیں مشورہ لے کر، کوئی رائے لے کر، مشورہ لے کر، ٹھیک ہے، تاکہ فاصیب عندہ منزلۃ وجاہا، جس مشورے کے ذریعے سے میں اس کے پاس کیا کرنا چاہتا ہوں، مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، وَلَعَلِّي عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَدْنُو مِنْهُ بِنَصِيحَةٍ، اور اس صورتحال میں اس کے نزدیک جانا چاہتا ہوں خیر خواہی کی بات لے کر، تاکہ مجھے اس کے پاس کوئی عہدہ و منصب مل جائے۔ قال کلیلہ، کلیلہ نے کہا، وما یدریک، ما یدریک، تمہیں کیسے پتا، تمہیں کیسے معلوم، ان الاسد قد التبس علیہ امرہ، تمہیں کیسے پتا کہ شیر کے اوپر اس کا معاملہ گڑمٹ ہو چکا ہے، تمہیں کیسے معلوم کہ شیر کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے، شیر کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ قال دمنہ، دمنہ نے کہا، بالحس والرأی اعلم ذلک منہ، کہا میں نے اس کی پریشانی کا پتہ کر لیا ہے، کیسے، حس اور رائے سے، حس معنی محسوس کرنا، احساس کرنا، ٹھیک ہے نا، شعور اور احساس کے ذریعے، اور رائے، اور رائے سے مراد یہاں عقل، دماغ، اور عقل کے ذریعے سے، دماغ کے ذریعے سے، اعلم ذلک منہ، میں نے اس کی پریشانی کا پتہ کر لیا ہے۔ یعنی جب انسان، کوئی شخص پریشان ہوتا ہے اور زبان سے اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کرتا، لیکن دوسرا شخص اس کے باوجود پتہ کر لیتا ہے کہ یہ شخص پریشان ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیسے کرتا ہے، اس کے چہرے کے خد و خال سے، ٹھیک ہے نا، اس کی باڈی لینگویج سے، اس کے آؤ بھاؤ سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ الرَّجُلَ، آگے مزید اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّ الرَّجُلَ ذَرَّائِ، اس لیے کہ عقلمند انسان، ذرائے عقلمند، دور اندیش انسان، یعرف حال صاحبہ، اپنے ساتھی کی حالت اور کیفیت کو جان لیتا ہے، وباطن امرہ، اور اس کے مسئلے کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے، اس کے مسئلے کے اندرون تک پہنچ جاتا ہے، اندرون کو پتہ کر لیتا ہے، یا اس کے مسئلے کی جڑ کو، جڑ اور بنیاد کو پتہ کر لیتا ہے، کیسے، بما یظہر من دلہ و شکلہ، ٹھیک ہے، اس کی شکل اور صورت کے ذریعے سے، اس کی بما یظہر علی دلہ و شکلہ، من یہاں اعلیٰ کے معنی میں ہوا، یا من بھی کہہ سکتے ہیں، تو یعنی اس کی شکل اور صورت سے جو ظاہر ہوتا ہے اس سے، ٹھیک ہے، اسی کو ہم اردو میں کہتے ہیں خط و خال کے ذریعے سے، خط و خال کے ذریعے سے، چہرے پر نمودار ہونے والے آثار کے ذریعے سے، اور الفاظ میں کہیں گے تو باڈی لینگویج کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ قال کلیلہ، کلیلہ نے کہا، اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، فَكَيْفَ تَرْجُو الْمَنْزِلَةَ عِنْدَ الْأَسَدِ وَلَسْتَ بِصَاحِبِ السُّلْطَانِ وَلَا لَكَ عِلْمٌ بِخِدْمَةِ السَّلَاطِينِ، کلیلہ نے کہا تم کیسے امید کر رہے ہو شیر کے پاس، المنزلتا، مقام اور مرتبے کی امید کیسے لگا رہے ہو، یعنی تم کیسے توقع کر رہے ہو کہ شیر کے پاس تمہیں عہدہ و منصب مل جائے گا، وَلَسْتَ بِصَاحِبِ السُّلْطَانِ، حالانکہ تم بادشاہ کے ساتھ ہی نہیں ہو، یعنی حالانکہ تم بادشاہ کے ساتھ نہیں رہے ہو، وَلَا لَكَ عِلْمٌ بِخِدْمَةِ السَّلَاطِينِ، اور بادشاہوں کی خدمت کا تمہیں کوئی تجربہ اور ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، وَلَا لَكَ عِلْمٌ بِخِدْمَةِ السَّلَاطِينِ، اور نہ ہی تمہیں بادشاہوں کی خدمت کا علم تمہیں حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ قَالَ دِمْنَةُ، دمنہ نے کہا، الرَّجُلُ الشَّدِيدُ الْقَوِيُّ لَا يُعْجِزُهُ الْحِمْلُ الثَّقِيلُ
وَإِن لَمْ تَكُنْ عَادَتُهُ الْحَمْلَ. کہنا ہے اب اس بات کا جواب دمنہ نے لاجیکلی دیا ہے کہ الرجل الشدید مضبوط طاقتور آدمی لا يعجزه الحمل الثقيل بھاری بھرکم بوجھ اسے بے بس و لاچار نہیں کرتی، بھاری بھرکم بوجھ اسے بے بس و لاچار نہیں کرتا ہے. وَإِن لَمْ تَكُنْ عَادَتُهُ الْحَمْلَ اگرچہ بوجھ اٹھانا اس کا مشغلہ اور پیشہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا، یعنی بھاری بھرکم وزنی چیز ہے تو اگر طاقتور انسان پہلوان انسان ہے تو اس کو بآسانی اٹھا لے گا اگرچہ اس کو پہلے کبھی اس نے بوجھ نہ اٹھایا ہو. اور والرجل الضعیف لا يستقل به استقلہ اٹھانا، اور کمزور آدمی اس بوجھ کو نہیں اٹھا پائے گا. وَإِن كَانَ ذَلِكَ مِن صِنَاعَتِهِ اگرچہ اس بوجھ اٹھانا اس کی جو ہے نا من صناعتی اس کا پیشہ ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی مزدوری کرتا ہے، روزانہ وزن اٹھاتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، لیکن اگر بھاری بھرکم بوجھ ہے تو وہ نہیں اٹھا پائے گا اگر کمزور ہے تو اس سے پتہ چلا، اس سے ثابت کر رہا ہے دمنہ کہ اگرچہ مجھے پہلے سے کوئی تجربہ نہیں ہے بادشاہوں کی خدمت کا اور نہ میں بادشاہوں کے پاس مجھے رسائی حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود میرے اندر وہ ٹیلنٹ ہے، صلاحیت ہے کہ میں ان سب چیزوں کو بآسانی، ان تمام ذمہ داریوں کو بآسانی اٹھا سکتا ہوں. چلیے بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اگلی کلاس آئندہ انشاءاللہ.